الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 100 فقہ بہار شریعت، تیسری جلد، 20واں حصہ اور اس کا بالکل آخری بیان ہے۔ وراثت کے احکام کا بیان جاری تھا، اس کو انشاءاللہ تعالی پہلے مکمل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 1174 1174 پر یہ جو مجلس المدینۃ العلمیہ کی پیشکش ہے اور مطبوعہ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی، اس کتاب میں عنوان ہے مخنثین کی میراث۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں، اگرچہ اس کا موقع شاذ و نادر ہی آتا ہے، تاہم اگر آ جائے تو حکم شرع معلوم ہونا ضروری ہے، اس لیے ہم کتاب کی تکمیل کے لیے اس باب کو شامل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، مخنث وہ شخص ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کی اعضاء ہوں یا دونوں میں سے کوئی عضو نہ ہو۔ اگر دونوں عضو ہوں تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پیشاب کون سے عضو سے کرتا ہے۔ اگر مردانہ عضو سے پیشاب کرتا ہے تو مرد کا حکم ہے، اور اگر زنانہ عضو سے پیشاب کرتا ہے تو عورت کا حکم ہے، اور اگر دونوں سے پیشاب کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا پہلے پیشاب کون سے عضو سے کرتا ہے، جس سے پہلے پیشاب کرے گا اس کا حکم ہوگا، اور اگر دونوں عضو سے ایک ساتھ پیشاب کرتا ہے تو اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، یعنی اس کے مرد و عورت ہونے کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اسی کے احکام یہاں بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ حکم اس وقت ہے جب کہ وہ بچہ ہے، اور اگر بلوغ کی عمر کو پہنچ گیا اور اس کو داڑھی نکل آئی، یا مردوں کی طرح احتلام ہو، یا جماع کرنے کے لائق یعنی عورت سے مباشرت کرنے کے قابل ہو جائے تو اسے مرد مانا جائے گا، اور اگر اس کے پستان ظاہر ہوئے یا ماہواری آئی تو عورت مانا جائے گا، اور اگر دونوں قسم کی علامتیں نہ پائی گئیں یا دونوں قسم کی علامتیں پائی گئیں جب بھی خنثی مشکل کہلائے گا۔ مطلب جو مرد ہے اس کو تو مرد والی میراث ملے گی، جو عورت ہے عورت والی ملے گی، اور جو نہ مرد ہے نہ عورت، دونوں کی علامتیں نہیں ہیں یا دونوں کی علامتیں موجود ہیں، خنثی مشکل، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو مذکر و مؤنث مان کر جس صورت میں کم ملتا ہے وہ دیا جائے گا، اور اگر ایک صورت میں اسے حصہ ملتا اور ایک صورت میں نہیں ملتا تو نہ ملنے والی صورت اختیار کی جائے گی۔ اس کے بعد ایک ٹاپک ہے حمل کی وراثت کا بیان۔ اگر تقسیم وراثت کے وقت بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کا حصہ محفوظ رکھا جائے گا، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مسئلہ نمبر 1، بچہ ماں کے پیٹ میں زیادہ سے زیادہ 2 سال رہ سکتا ہے اور کم از کم مدت حمل 6 ماہ ہے۔ مسئلہ 2، اگر حمل میت کا ہے اور 2 سال کے دوران بچہ پیدا ہوا اور عورت نے ابھی تک عدت ختم ہونے کا اقرار نہ کیا تو یہ بچہ وارث بھی ہوگا اور اس کے مال کے اور لوگ بھی وارث ہوں گے،
اور اگر 2 سال پورا ہونے کے بعد بچہ پیدا ہوا تو یہ بھی وارث نہیں ہوگا اور اس کا بھی وارث کوئی نہیں ہوگا۔ مسئلہ 3، حمل سے پیدا ہونے والا بچہ اس وقت وارث ہوگا جب کہ وہ زندہ پیدا ہو یا اس کا اکثر حصہ زندہ باہر ہوا ہو، اور زندگی کو اس طرح جانا جائے گا کہ وہ روئے یا چھینکے یا کوئی آواز نکالے یا اس کی اعضاء حرکت کریں۔ مسئلہ 4، اگر بچہ اس طرح پیدا ہوا کہ اس کا سر پہلے نکلا تو سینہ پر دار و مدار ہے، اگر سینہ زندہ رہ کر نکل آیا تو وارث ہوگا، اور اگر سینہ نکلنے سے پہلے مر گیا تو وارث نہیں ہوگا، اور اگر پیر پہلے نکلے ہیں تو ناف کا اعتبار ہوگا، اگر ناف ظاہر ہونے تک زندہ تھا تو وارث ہوگا ورنہ نہیں۔ مسئلہ 5، بہتر تو یہ ہے کہ ترکہ تقسیم کرنے میں بچہ کی پیدائش کا انتظار کر لیا جائے تاکہ حساب میں کوئی تبدیلی نہ کرنا پڑے، اور اگر ورثہ انتظار کرنے کو تیار نہ ہوں تو حمل کے احکام پر عمل کیا جائے۔ حمل کی 2 صورتیں ہیں، پہلا میت کا حمل، دوسرا میت کے علاوہ کسی دوسرے رشتہ دار کا حمل جو میت کا وارث بن سکتا ہو۔ اگر میت کا حمل ہے تو اس کو لڑکا فرض کرنے اور لڑکی فرض کرنے کی صورتوں میں سے جس صورت میں زیادہ حصہ ملتا ہے وہ حصہ محفوظ رکھا جائے گا۔ تو جس صورت میں زیادہ حصہ بنتا ہے وہ محفوظ رکھا جائے گا، باقی حصے سارے وارثوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب اگر وہی پیدا ہوا جس کا زیادہ حصہ بنتا تھا تو پورا اس کو دے دیا جائے گا، اور اگر مثال ہے لڑکے کا زیادہ بنتا تھا، یہ سوچ کر زیادہ رکھا، پیدا لڑکی ہوئی ہے، اب لڑکی کو لڑکے کا کم ملتا ہے تو لڑکی کو کم دیا جائے گا، اب جو بچہ ہے وہ ورثہ میں دوبارہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو اسی کو آگے انہوں نے تقریباً 2 صفحات پر بلکہ 4 صفحات پر ایکسپلین کیا ہے، سمجھانے کی مطلب یہاں پر کوشش فرمائی ہے۔ اور آپ احباب چونکہ علم المیراث اس طریقے سے نہیں پڑھ رہے کہ آپ اس کو حل بھی کریں، بلکہ آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ نے کوئی بھی عزیز رشتہ دار فوت ہوتا ہے تو ان کو بھی مشورہ دینا ہے اور خود بھی اسی پہ عمل کرنا ہے کہ اپنے قریبی سنی حنفی بریلوی مفتی صاحب، اور بہتر ہے کہ دعوت اسلامی کا دارالفتہ اہل سنت ہو، وہاں پر ساری سچویشن بتا کر تحریری فتویٰ لانا ہے، جتنے ورثاء ہیں اتنی کاپیاں کروا لیں، فوٹو اسٹیٹ کروا لیں اور پھر ان میں تقسیم کر دیں، اور فیملی والے بیٹھ کر شریعت کے مطابق اس کو وراثت کو بانٹیں۔ پھر ایک عنوان ہے گم شدہ شخص کی وراثت کا بیان ہے۔ مسئلہ 1، اگر کوئی شخص گم ہو جائے اور اس کی زندگی یا موت کا کچھ علم نہ ہو تو وہ شخص اپنے مال کے اعتبار سے زندہ متصور ہوگا، یعنی اس کے مال میں وراثت جاری نہ ہوگی مگر دوسرے کے مال کے اعتبار سے مردہ شمار ہوگا، یعنی کسی سے اس کو وراثت نہ ملے گی۔ مسئلہ 2، گم شدہ شخص کے مال کو محفوظ رکھا جائے گا یہاں تک کہ اس کی موت کا حکم دیا جائے، اور اس کی مقدار صاحب فتح القدیر کی رائے میں یہ ہے کہ مفقود کی عمر کے 70 برس گزر جائیں تو قاضی اس کی موت کا حکم دے گا، اور اس کی جو املاک ہیں وہ ان لوگوں پر تقسیم ہوں گی جو اس موت کے حکم کے وقت موجود ہیں۔ مفقود کا اپنا مال تو پورا محفوظ رکھا جائے گا تا وقت کہ اس کی موت کا حکم دیا جائے، اگر اس حکم سے پہلے وہ واپس آ گیا تو اپنے مال پر قبضہ کر لے گا، اور اگر واپس نہ آیا تو جس وقت موت کا حکم کیا جائے گا اس وقت جو بھی وارث موجود ہوں گے ان پر تقسیم کر دیا جائے گا۔ مفقود کے کسی مورث کا انتقال ہوا جس کے وارثوں میں مفقود کے علاوہ دوسرے بھی ہیں تو جن ورثاء کا حصہ مفقود کی زندگی اور موت سے تبدیل نہیں ہوتا ہے ان کو پورا حصہ دیا جائے گا، اور جو وارث مفقود کو زندہ ماننے سے محروم ہوتے ہیں اور مردہ ہونے سے وارث ہوتے ہیں ان کا حصہ بھی محفوظ رکھا جائے گا۔ تو اس کی پھر آگے مثال بھی دی گئی ہے، تو اس کے لیے بھی مفتی صاحب سے ہی رابطہ کرنا ہے۔ دوسرا
بلکہ یہاں پر ایک اور ٹاپک ہے، مرتد کی وراثت کا بیان ہے۔ جب مرتد مر جائے یا قتل کر دیا جائے یا دارالحرب بھاگ جائے اور قاضی اس کے دارالحرب جلے جانے کا فیصلہ دے دے تو جو کچھ اس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا وہ اس کے مسلمان وارثوں میں تقسیم ہوگا، اور جو کچھ ارتداد کے زمانہ میں کمایا تھا وہ بیت المال میں چلا جائے گا۔ دارالحرب چلے جانے کے بعد جو اس نے کمایا ہے وہ بالاتفاق فے ہے اور اسے بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔ مذکورہ حکام مرتد مرد کے تھے، لیکن مرتدہ عورت کی تمام کمائی خواہ کسی زمانے کی ہو مسلمان وارثوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ مرتد مرد اور عورت نہ تو مسلمان کے وارث ہوں گے اور نہ ہی مرتد کے۔ سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے قیدی کی وراثت کا بیان، صفحہ نمبر 1183۔ وہ مسلمان جسے کافر قید کر کے لے گئے اس کا حکم عام مسلمانوں جیسا ہے، وہ دوسروں کا وارث ہوگا اور اس کے انتقال کے بعد اس کے وارث اس کے مال سے ترکہ پائیں گے جب تک وہ اپنے مذہب پر باقی رہے گا، اور اگر اس نے کافروں کی قید میں جانے کے بعد مذہب اسلام کو چھوڑ دیا تو اس پر وہی احکام ہوں گے جو مرتد کے ہیں، اور اگر اس قیدی کی موت زندگی کا کچھ علم نہ ہو تو اس کا حکم مفقود یعنی گمشدہ کا حکم ہوگا، جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔ اللہ اللہ، بالکل آخری ٹاپک ہے، ایک ہی مسئلہ ہے اس کا 3 لائنوں میں۔ حادثات میں ہلاک ہونے والوں کا بیان۔ اگر کسی حادثہ میں چند رشتہ دار ہلاک ہو جائیں اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ان میں پہلے کون ہلاک ہوا، مثلاً جہاز ڈوب گیا یا ہوائی جہاز گر گیا، ٹرین بس وغیرہ کے حادثات، یا آگ لگ گئی یا عمارت گر گئی، اب ان کا حکم یہ ہے کہ یہ آپس میں تو کسی کے وارث نہ ہوں گے، البتہ ان کا مال ان کے زندہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہاں میں اپنی طرف سے ایک بات ایڈ کر دوں، اگر حادثے میں زخمی ہوتے ہیں اور ایک ایک کر کے فوت ہوتے ہیں تو جو پہلے فوت ہوگا اس کی وراثت اس کے زندہ وارثوں میں چاہے وہ زخمی ہوں تقسیم ہوگی، پھر دوسرے تیسرے چوتھے اسی طرح مطلب جتنے بھی ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے ختم شد، درود پاک لکھا ہے، پڑھتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مؤلفہ یعنی کہ یہ جو حصہ ہے تالیف کس نے کیا؟ مولانا مفتی وقار الدین و مفتی سید شجاعت علی صاحبان۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کو اور جن جن بزرگوں نے بہار شریعت پہ کام کیا، بالخصوص صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے ابھی کون سی کتاب مکمل کی ہے؟ فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب جسے فقہ حنفی کا اردو میں انسائکلوپیڈیا بھی کہا جاتا ہے، بہار شریعت
بالکل اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے پوری مکمل کر لی ہے۔ اور ایک اور خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کہ وہ جو ہمارا 2 سالہ عالم کورس اردو تھا، جو کم و بیش 2 سال پہلے شروع کیا تھا، آج کے اس سبق پہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بالکل 100% مکمل ہو گیا ہے۔ عالم کورس اردو مکمل ہونے پر تمام نئے پرانے شرکاء کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ العظیم۔ اس کے پیارے حبیب پہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ اللہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اسی کی توفیق سے، اسی کی رحمت سے یہ سلسلہ ہمارا مکمل ریکارڈ ہوا۔ انشاءاللہ تعالی انہی اسباق کو ہم چلاتے رہیں گے آگے، جو ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور آنے والے کئی سال انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ ایک سلسلہ ذہن میں ہے میرے، دعا فرمائے اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، کہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی جائے اور بہت اعلیٰ کوالٹی کی جائے، کہ ٹی وی اسکرین پر لکھے ہوئے الفاظ نظر آئیں، ٹاپکس نظر آئیں، بالکل وہ ڈیجیٹل، تو یعنی کہ ادھر سے میں بولوں اور ادھر سے لکھا ہوا بھی نظر آئے۔ تو جیسے وہ ہوتا ہے نا آج کل وہ الیکٹرک بورڈ، ایسا کوئی سلسلہ ہو، اس کے ذریعہ سے ریکارڈنگ کی سعادت مل جائے، اور یوں یہ اللہ کی رحمت سے سلسلہ ایک ویڈیو میں بھی آ جائے۔ بہرکیف انشاءاللہ تعالی یہ جو آڈیو میں ہم نے ریکارڈ کر دیا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اس کی قدر کریں گے انشاءاللہ تعالی ان کی قدر کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عالم کورس اردو جو مکمل کریں گے اس طریقے سے کہ ان کتابوں میں جو بھی ٹاپکس ہیں، جو بھی موضوعات ہیں، وہ ان سے بخوبی واقف ہیں۔ نماز کا ٹاپک ہے تو ان کو نماز کی شرائط، فرائض، واجبات پتہ ہیں۔ اسی طرح تجارت کے مسائل پتہ ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی کسی حدیث کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کی شرح کچھ نہ کچھ آنی چاہیے، خلاصہ اور مفہوم پتہ ہونا چاہیے، یا کم از کم یہ اس میں ہو ٹیلنٹ کہ فوراً وہ ڈھونڈ سکے بخاری شریف میں کہاں پر ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر اور اس کے مفہوم پہ بات چلتی ہے تو یہ خود سے قرآن پاک اٹھائے اور وہ متعلقہ آیت ڈھونڈے، اس کی تفسیر خزائن العرفان دیکھے، اس کو خود بھی سمجھے اور دوسرے کو بھی سمجھانے والا بن جائے۔ اور اسی طرح بہار شریعت حصہ اول میں جو عقائد اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اور مختلف موضوعات پہ ہیں، وہ سب اس کے ذہن میں مستحضر ہوں، اور
تصوف میں تکبر کسے کہتے ہیں؟ شماتت کیا ہوتی ہے؟ صبر کا حقیقی معنی کیا ہے؟ اخلاص کیسے حاصل کیا جائے؟ غیبت کی جائز صورتیں کون سی ہیں، ناجائز کون سی ہیں؟ تو یہ چیزیں اس کو پتہ ہوں، اور پیارے آقا سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پیاری پیاری سیرت طیبہ اس کے ذہن میں ہو، مکی زندگی، مدنی زندگی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق امت پر ہیں، اسی طرح آپ سے نسبت رکھنے والی جو بھی مقدس ہستیاں ہیں یا مقدس مقامات ہیں یا مقدس چیزیں ہیں، سب کے بارے میں پتہ ہو، یاد بھی ہو کچھ نہ کچھ، تو وہ حقیقی معنی میں عالم کا کم از کم درجہ حاصل کرے گا۔ یعنی کہ یہ کتابیں جس نے، آپ دوسرے لفظوں میں سمجھ لیں، کم از کم 90% سمجھی ہیں، یہ کتابیں اس کو 90% کم از کم بالکل سمجھ آتی ہیں، یعنی کہ 90% کتاب کو 100% سمجھا ہے، مکمل سمجھ لیا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی عالم کا کم از کم درجہ حاصل کر لیں گے۔ اور اگر اس میں ہی کمی ہے، آدھی آدھی کتاب اس کو پتہ نہیں چلتا کیا ہے، حج کا مسئلہ ہے تو کتاب کھول کر بھی ڈھونڈ نہیں سکتا، اسے پوچھا جائے بھی طواف کا طریقہ بتا دو، نہیں پتا، اس سے پوچھا جائے طلاق بائن کی کتنی قسمیں ہیں، کن میں حلالہ شرط ہے، کن میں حلالہ نہیں شرط، اس سے پوچھا جائے کیا طلاق بائن کے بعد نکاح کی حاجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ عالم تو نہ ہوا نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عالم وہ ہوگا جس نے یہ کتابیں اچھے طریقے سے خوب سمجھ لی ہیں۔ ہاں بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے، نہیں یاد رہتا، تو اس کو اتنا تو پتہ ہو بھی طلاق بائن کا مسئلہ ان 5 کتابوں میں کہاں ملے گا۔ اگر وہ ایسا ہے کہ وہ سیرت کی کتاب کھول کے بیٹھ جاتا ہے میں طلاق کا مسئلہ ڈھونڈ رہا ہوں، تو آپ اندازہ لگا لیں وہ عالم تو نہ ہوا نا۔ یا وہ تفسیر قرآن پاک کی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، اس میں ڈھونڈنا اور مشکل ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو سمجھدار یا واقعی عالم اس کو کہیں گے کہ جو بہار شریعت کھولے، حصہ کون سا کھولے گا؟ بالکل 8واں حصے میں کیا ہے؟ طلاق کے مسائل ہیں، وہاں سے دیکھے طلاق بائن کیا ہوتی ہے، اس کی مطلب کیا حکام ہے، کیا تفصیلات ہے، تو اس کو عالم مانا جائے گا۔ یعنی کہ کم از کم، اب اس کو میں مزید ایک رعایت دے رہا ہوں، کم از کم یا تو اس کو مطلب یاد ہو، ہر چیز یاد نہیں ہے تو وہ ان کتابوں کو کھول کے ڈھونڈ کے سمجھ کے آپ کو سمجھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے مسئلہ۔ اتنا ٹیلنٹ جس میں آ گیا ہے، اس کو مجھے سرٹیفکیٹ یا سند یا کسی سے بھی سرٹیفکیٹ سند کی حاجت نہیں ہے، وہ اللہ کے فضل سے عالم ہے۔ اور جس میں یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، چاہے اس کو سند مل جائے گی کہ اس نے حاضریاں لگوائی ہیں، اس نے ٹیسٹ پیپر کلیئر کیے ہیں، وہ بالکل ہمارے ساتھ جڑا رہا ہے، اس کو سرٹیفکیٹ مل گیا، مگر وہ عالم ہے کہ نہیں ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانکے، اگر کمی ہے، اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی مشکل نہیں، یہ کتابیں آپ کے پاس ہیں، دوبارہ پڑھیں، 100 بارہ پڑھیں، بار بار پڑھیں، 1000 بار پڑھیں، سنیں، سمجھیں، جو ٹاپکس آپ کو نہیں سمجھ آئے مجھ سے پوچھیں، میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ تو ماشاءاللہ 2 سال میرے سے پڑھتے رہے ہیں، تو مجھے تو آپ بالکل یعنی کہ وہ بالکل میری یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں نا
کیا ابھی میں الفاظ استعمال کروں، مجھے تو آپ بہت عزیز ہیں، یعنی کہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، جو مطلب ہم عمر ہیں مرد حضرات وہ میرے بھائیوں کی طرح ہیں، جو خواتین ہیں میری بہنوں کی طرح ہیں، جو کم عمر ہیں وہ میرے بچوں کی طرح ہیں، بچیوں کی طرح ہیں، اتنے عزیز ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ اینی ٹائم کوئی بھی مسئلہ ڈسکس کریں، موسٹ ویلکم۔ آپ لوگوں کے نام آپ لوگوں کی کارکردگی کے ساتھ سیو کیے ہوئے ہیں۔ مثال ہے، کسی کا رول نمبر ہے 6 خواجہ غریب نواز اللہ رحمہ کی چھٹی کی نسبت سے، تو ان کے نام کے آگے میں نے ایک سائن لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے کتنے سمیسٹر پڑھے ہیں، آگے ان کا نام ہے، تو جب میسج ان کی طرف سے تشریف لائے گا مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کون ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ میرا نمبر 24 آور ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ڈسکس کریں، امپروو کریں اپنے آپ ان ٹاپکس پر۔ جو مکتبۃ المدینہ کی اور کتابیں ہیں ان کو بھی پڑھیں، دیکھیے گا کیسے نور علی نور۔ مثال دیتا ہوں، یہ قسم کے مسائل جو ہیں نا، یہ بہار شریعت سے پڑھیں گے نا تھوڑے سے مشکل ہیں، مگر قسم کے بارے میں مدنی پھول کے نام سے ایک رسالہ ہے، وہ آپ پڑھیں، ویری شارٹ اینڈ سویٹ۔ اسی طرح تکبر کے حوالے سے، اسی طرح بغض و کینہ کے حوالے سے، اسی طرح غیبت کی تباہ کاریاں، کتنی پیاری کتاب ہے۔ اچھا، روزے کے حکام اس میں بھی ہیں بہار شریعت میں، مگر جو آسانی وہ فیضان رمضان کا ایک حصہ ہے، احکام روزہ، وہ پڑھیں گے نا اس میں بہت آپ کے لیے آسانی ہے۔ اصل میں جو دعوت اسلامی اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتابیں ہیں، ان کی اردو بڑی کلاس کی اردو ہے نا، بڑی زبردست، بڑی پیاری نفیس اردو ہے، بڑی سویٹ ان کی مطلب طرز ہے۔ صحابہ کرام کا نام آتا ہے بڑے ادب احترام سے، اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بڑے اچھے القابات کے ساتھ، درود پاک کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر جو حدیثوں کے ترجمے ہیں وہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کی اردو ہے، بڑی زبردست، اور اس کے حوالے بھی موجود ہیں تخریج شدہ، تو آپ اس سے پڑھیں۔ اب غسل کا طریقہ ہے ایک رسالہ، یہ غسل کا بیان آپ کو بہار شریعت حصہ 2 سے پڑھنے کی بجائے وہ غسل کا طریقہ رسالہ پڑھے نا، ایک تو آپ کے لیے آسان، اور جس کو سمجھانا ہے اس کے لیے بھی آسان، مسئلہ بھی بتا دیں، رسالہ بھی پیش کر دیں۔ کیسے؟ موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو سینڈ کر دیں۔ تو یہ ہے کہ ان ٹاپکس کو، ان موضوعات کو آپ دیگر کتب سے پڑھیں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایک اور ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی بد مذہب پنگا لے لیتا ہے، اس کا کیا کریں؟ ایک تو کتاب ہے جا الحق، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی۔ یہ موجودہ جتنے بھی وہابی غیر مقلد ہیں، اہل حدیث کہلاتے ہیں، اسی طرح دیوبندی، وہ حنفی کہلاتے ہیں مگر ہیں نہیں، وہ بھی وہابی ہیں، ان کے جتنے بھی عقائد سے متعلقہ اعتراضات ہیں، اسی طرح تراویح کے حوالے سے وہ 8 رکعت اور 20 رکعت کا مسئلہ، آمین اونچی کہنا کیا آہستہ کہنا، اس طرح کے جتنے مسائل ہیں، یہ جا الحق میں آپ کو رد ان کا بالکل ٹھیک ٹھاک مل جائے گا۔ اب جو شیعہ ہیں، شیعہ کا رد حضرت علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین انداز میں کیا ہے۔ ان کی کتابیں بالکل میرے سامنے یہاں لائبریری میں ہیں۔ ایک ہے دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی محاسبہ، اس کی 2 جلدیں ہیں۔ پھر ایک کتاب ہے شیعہ مذہب المعروف تحفہ جعفریہ، اس کی
5 جلدیں ہیں۔ ایک کتاب ہے فقہ جعفریہ، شیعہ مذہب کے بارے میں، 4 جلدیں ہیں۔ ایک کتاب ہے شیعہ مذہب کے بارے میں عقائد جعفریہ، اس کی 4 جلدیں ہیں، چھوٹے سائز میں ہیں مگر 4 جلدیں ہیں۔ تو یہ کتابیں جو ہے نا محمد علی نقشبندی صاحب کی، اگر آپ کو کہیں سے مل جائیں، یہ آپ مطلب پڑھیں تو آپ کو تو اتنا علم آ جائے گا نا کہ بڑے بڑے مفتیان کرام کو بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ سچی بات کر رہا ہوں، یہ بالکل بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں۔ مگر آپ کہیں گے جی اچھا عالم کورس میں تو یہ شامل نہیں ہے، عالم کورس میں تو ہمیں اور کتابیں پڑھائی ہیں اور ابھی ان کا بھی مشورہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، میں کہہ رہا ہوں علم میں اضافے کے لیے آپ اگر بہار شریعت حصہ اول پہ جائیں، وہاں پر دیوبندیوں کی بھی چھترول ٹھیک ٹھاک کی ہوئی ہے، وہابیوں کی بھی کی ہوئی ہے، اور روافظ کا ٹاپک جو ہے نا وہ شیعہ کے بارے میں ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ بس ان کتابوں کے جن کے میں نے نام لی جائے زیادہ تفصیل ہے۔ غیر مقلدین کا، رفع جدین کا، آمین کا، یہ جتنے بھی راتیں آپ کو نزہۃ القاری شرح بخاری میں جگہ جگہ پڑھا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو آپ نے موضوعات، جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں نا، انہی موضوعات پہ اور بھی کتابیں علماء اہل سنت کی بے شمار موجود ہیں، آپ ان سے بھی استفادہ کریں، یا کم از کم ان کتابوں کو لے کر ایک نظر ان کی سرخیاں دیکھ لیں، ان کی ہیڈنگز دیکھ لیں، ان کی ورک گردانی کر لیں، ضرورت پڑے تو وہاں سے مسئلہ دیکھ لیا کریں۔ اچھا، قرآن پاک میں جتنے واقعات ہیں ان کے بارے میں بڑی پیاری کتاب ہے، جن کی ہم نے کتاب پڑھی تھی نا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ کی کتاب ہے عجائب القرآن مع غرائب القرآن۔ یہ کتاب اللہ اللہ بہترین، ہر واقعہ، ہر نبی کے بارے میں اور جتنے بھی واقعات ہیں یہ بہترین انہوں نے انداز میں لکھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک کتاب ہے علم القرآن، یہ میں عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس کو ایکسٹرا کے طور پہ سیچرڈے کو پڑھایا کرتا تھا، ہفتے کے دن ان کو ذاتی مطالعہ کے لیے ترغیب دلایا کرتا تھا۔ علم القرآن تو جنہوں نے پڑھی ہے ان کو یاد ہے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ اس کتاب کو نوٹ کر لیں، یہ بھی مفتی احمد جار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے، یہ آپ ایک نظر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی سینہ روشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، علم القرآن ہے۔ اسی طرح اور بھی مطلب بے شمار کتابیں ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے، مگر یہ اب آپ کے آگے مطلب یہ بات رکھ کر اس بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، تو عالم کے کم از کم درجے میں اور بہت بڑا علامہ بننے میں بڑے درجوں کا فاصلہ ہے۔ اب آپ نے کم از کم تو یہ کرنا ہے کہ یہ جو سیکھا ہے، سمجھا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے اور اپنے علم کو مزید بڑھانا ہے، دیگر کتابوں کا بھی مطالعہ فرمانا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اور ان کتابوں کو دہرانا ہے، بار بار دہرانا ہے، یہ میں بار بار دہرا بھی رہا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، اور یہ بالکل آخری میری وصیتیں ہیں آپ لوگوں کو۔ یہ خزانہ جو آپ کو دیا گیا ہے عالم کورس اردو کی صورت میں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ملٹی وٹامن، وہ جو ٹیبلٹس کا کورس ہوتا ہے نا، اس کی طرح ہے کہ آپ کے جسم میں جتنی بھی کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں وہ وٹامن دور کر دیتے ہیں، اور یہ جو کتابیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسلامی لحاظ سے آپ میں جو کمزوریاں ہیں عقائد میں، اعمال میں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق سے یہ مطلب علمی لحاظ سے جتنی کمزوریاں ہیں وہ دور ہو گئی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، ان کو مزید دور کرنے کے لیے آپ ان کو مزید اچھے طریقے سے پڑھتے رہیے گا، سمجھتے رہیے گا، دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے گا، اور ان سب پر
اگر آپ استقامت چاہتے ہیں تو میں آخر میں یہی عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی سبھی کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں آپ سبھی شرکت کو یقینی بنائیں، اور اول تا آخر مرد حضرات بھی اور خواتین بھی شریک ہوا کریں۔ بس اجتماع میں جانا ہے، تلاوت ہو، نعت ہو، بیان ہو، ذکر ہو، دعا ہو، صلاۃ و سلام ہو۔ صلاۃ و سلام کے بعد آپ آ جائیں۔ میں نہیں آپ کو مشورہ دیتا کہ اسلامی بھائی پوری رات گزاریں وہاں پر، اب چاہے آ جائیں۔ ذمہ داریاں کر سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ذمہ داریاں نہیں لینا چاہتے، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرے گا، مگر اجتماع میں آپ جائیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ کتابوں کی آپ کو ایسی دہرائی ہوتی رہے گی، اور ایسے آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا رہے گا، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی، قلوب و ذہان منور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، میں نے بھی نیت کر لی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا سفر بخیر و عافیت مکمل ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ جمعرات سے اپنے قریبی جہاں برل فضان مدینہ جو براکلف روڈ پر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنتوں بر اجتماع میں شرکت کیا کروں گا۔ اللہ اللہ۔ سب سے آخر میں آپ سب کے لیے، سبھی مسلمانوں کے لیے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا میں بھی دین کا خادم رکھے، آخرت میں بھی دین کے خدام یعنی علماء کرام کے ساتھ اٹھائے، اور مجھے سننے والے جتنے بھی لوگ ہیں، خواتین ہوں، مرد حضرات ہوں، جس کے دل میں جو بھی نیک جائز تمنا آرزو ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل سبھی کی نیک جائز تمنائیں آرزویں پوری فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔